ابھی تو آپ بائسڈ ہیں پاکستان میں آؤٹ سورسنگ کرنے کے لیے اپنے بزنس فار آبویس ریزن کی یو آر نیشنل اینڈ تھنگ. کنسیڈرنگ کہ اگر آپ بائسڈ نہ ہوتے اور آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی تو آؤٹ سورس ان انڈیا اور پاکستان, سو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ میں ایک اور کوشچن اٹیچ کر دیتا ہوں کہ پاکستان از نو لانگر اے چیپر کنٹری ٹو ورک ود, ناٹ دا چیپسٹ, مطلب چیپر بٹ ناٹ دا چیپسٹ, رائٹ. پلس ہماری سروسز آر ناٹ دا بیسٹ, وی آر گڈ ان سم سیکٹرز بٹ وی آر ناٹ دا بیسٹ. سو اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہو کہ ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجیے کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, بینگ اے پاکستان کے پاس کمپیریٹیو ایج کوئی ہے یا نہیں, اور اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہو کہ آؤٹ سورسنگ ٹو پاکستان, آؤٹ سورسنگ ٹو انڈیا اور اینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹری, سو وٹ وڈ یو چوز؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ پاکستان چوز کیوں کیا, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی, ہم نے انڈیا کو بھی ایکسپلور کیا تھا, ٹھیک ہے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے لیے آنا آسان تھا. اٹس مور آف اے کمفرٹ فیکٹر, جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ جو انڈیا کے رولز ہیں وہ اوورلی اسٹرکٹ, شاید انڈین سٹیزنس کے لیے پاکستان کے رولز بھی اتنے اوورلی اسٹرکٹ ہوں کہ وہ بیسکلی اگر آپ کے دادا بھی پاکستانی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ وہاں جانا. میں انڈیا کئی دفعہ گیا ہوں لیکن وہاں پہ جانا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. ایون اب میں یو ایس سٹیزن ہوں تب بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو تقریباً ایک بہت بڑا مشکل ہے. لیکن جب ہم ویسے جنرلی کمپیریٹیولی دیکھیں تو آپ ایک میکرو لیول پہ اور سوال ہوتا ہے, آپ کو مائکرو لیول پہ اپنی کمپنی کے لیے تو آپ کو تھوڑے سے لوگ ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. جنرلی اسپیکنگ ہمیں اسلام آباد میں ہے یا ہم لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں تو آپ کو ایک اچھا ریسورس پول مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی مل جاتا ہے اور وہ آف کورس انڈیا سے بھی مل جائے گا, اس بہتر بھی مل جائے گا. تو جو بھی اکانومی جب ایک خاص انڈسٹری جب میچور ہونی شروع ہوتی ہے تو ان کی کاسٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. جنرلی زندگی کا یہ اصول ہے. ہاں جی. تو اس وقت کافی انڈیا کی کاسٹ زیادہ ہے, تو اس وقت پاکستان کے پاس وہ ایڈوانٹیج ہے. وی اسٹل ہیو دیٹ ایڈوانٹیج آف کاسٹ. ٹھیک ہے. اس وقت ہے. لیکن اب وہ یہ کہ یہ 2000 سے لے کے اب تک جب یہ کووڈ آیا ہے بڑی تیزی سے انفلیشن وغیرہ بڑھ رہی ہے, تو اس وقت تھوڑی سی پرابلم بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو کبھی کبھار اس کے دوران اس چیز کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس وقت بھی آپ کے پاس وہ ایڈوانٹیج یقیناً ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کیا قسم کے ایڈوانٹیج ہے, اس میں سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ بزنس کرنا بڑا مشکل ہے اور آپ کے اس طرح کے ٹولز نہیں ہیں, فائنینسنگ وغیرہ, یہ زیادہ بڑی مشکل آتی ہے. اس کے علاوہ ریسورسز لینا یہاں پہ اتنا بڑا مشکل نہیں ہے. جنرلی کام کرنا یہاں پہ جب آپ کو ریسورسز مل جاتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے. ورک ایتھک از ناٹ اے پرابلم. جو ایڈوانٹیجز اس ریجن کے ایک اور بنتے ہیں بڑے یونیک ایڈوانٹیجز, وہ یہ بنتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم زون ہے وہ امریکہ سے تو بالکل اپوزٹ ہے, لیکن یورپ سے لے کے آگے ایشیا تک جانے کے لیے بڑا اچھا اٹریکٹیو ٹائم زون ہے. 3-4 گھنٹے کا 4 گھنٹے میں یہ ہے. ٹریول کبھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ویزا از ون پرابلم, لیکن اس کے علاوہ یہ بڑا اٹریکٹیو ہے. مثلا ہمارے لائک ویسے ریسورسز ہیں ویتنام تک, اس طرح یورپ تک, یو ایس میں بھی کیے ہیں, لیکن یہ اس طرح سے ٹریول کرنا بھی آسان ہے. تو یہ ایک پازیٹیوز ہیں. اگر آپ نے اے ایم ایس ماڈل پہ جاتے ہیں جہاں پہ سروسز پرووائڈ کریں تو اس کے لحاظ سے بھی یہ ایک اچھا ماڈل بن جاتا ہے. تو وہ یہ کہ آپ نے اس چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے پراپرلی. تو اس وقت تک تو تھوڑا بہت ایڈوانٹیج ہے کاسٹ سائڈ پہ. اب اگلے 2-3 سال میں کیا ہوتا ہے, 4 سال میں کیا ہوتا ہے, وہ وی نیور نو. ٹھیک ہے. اینڈ ڈو یو ایگری ود دا اپروچ جو بگ 3-4 جائنٹس اپروچ کریں کہ وداؤٹ ڈگری ہائرنگ کر رہے ہیں, آپ اس اپروچ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرا اپنا شروع میں آج سے 10-15 سال پہلے تو بہت بائس تھا ٹورڈز 4 ایئر کالج. ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنس کا ہوتا ہے. کوئی بھی فیلڈ جو ہوتا ہے وہ اوور ٹائم میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو اپلیکیشن لیول کام ہے نا, ایپلیکیشن اپلائیڈ کام, وہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یوٹیلیٹی فورس زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اوکے. تو وہ یہ کہ جب مثلا میں جب 94 میں گریجویٹ کیا تو اس وقت پورا کمپیوٹر سائنس کا فیلڈ سمجھ لیں 20-25 سال پرانا تھا, 70 سے شروع کر لیں گے. تو اس وقت جو ہم ہارڈ کور کورسز وغیرہ پڑھتے تھے وہ ہم کو اپلائی کرنے کا موقع ملتا تھا. تھنگز ور ویری ینگ. اس کے بعد سے آپ کے جنرلی پروگرامنگ پیراڈائمز وغیرہ بہت میچور ہونے شروع ہوئے ہیں. اب آپ آج جائیں چیٹ جی پی ٹی سے سوال پوچھیں, آدھے سوالوں کے جواب تو وہ خود آپ کو دے دے گا, آئی ٹی وغیرہ کے. تو اس وجہ سے جو
فرق ہے 4 ایئر اور 2 ایئر کالج میں. یہی فرق ہے نا کہ جو 2 ایئر کالج ہے وہ آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ دیتا ہے. 4 ایئر کالج آپ کو ایک ویل راؤنڈیڈ سوشولوجی بھی بتائے گا, سائیکالوجی بھی بتائے گا, لینگویج اسکلز بھی بتائے گا, یہ سب کچھ بتائے گا. تو یہ ایک آپ وہاں سے 2 ایئر کالج میں مس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا اپنا پرسنل بائس ابھی بھی ہے بہت زیادہ 4 ایئر کالج کی طرف. ٹھیک ہے. پرائمریلی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ آپ اس میں سے صرف وہ آئی ٹی کی 6-7 کلاسیں نہیں لی, آپ کے پاس اور بھی پرسپیکٹیو ہے. آپ نے لینگویج بھی لی ہے, آپ نے آرٹ بھی لی ہے, آپ نے سوشولوجی بھی لی ہے, آپ کو جنرلی انوائرمنٹ کا بھی پتہ ہے, یہ سب چیزیں پتہ ہے. تو جب آپ کے پاس وہ یونیک پرابلم آئے گی نا, یہ ہے کہ جب وہ ان سوئنگنگ یارکر آئے گا تو پھر آپ نے اس کو کس طرح کھیلنا ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ کو 2 ایئر کالج میں کسی نے بتایا نہ ہو. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے میں ابھی ہوں بائس, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آخر میں آپ کا مکسڈ بیگ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگ اس طرح کے لینے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس نو لانگر اے لٹمس ٹیسٹ. یہ کہ اگر اپنے اوپر آپ حرام کر دیں گے کہ جی میں نے نہیں لینا 2 سے, تو پھر آپ مے بی اپنے اوپر ایک ورک فورس خاص کو کم کریں گے.